ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ عورتوں کے ٹیچرز کالج میں ادبی نشست 7 بجے شروع ہونے والی تھی۔ اس وقت تک داغستان کی متعدد قومیتوں سے تعلق رکھنے والے شاعر اسٹیج پر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر ڈالی مگر ابو طالب کہیں نظر نہ آئے۔ اب ان کے بغیر ہی جلسے کی کارروائی شروع کرنی پڑی۔ یکے بعد دیگرے شعراء اپنی اپنی زبانوں میں اپنی نظمیں سناتے رہے۔ کسی نے لاک زبان میں شعر سنائے، کسی نے کومیک میں، کسی نے لزغین زبان میں اور کسی نے آوار زبان میں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک نوجوان شاعر اپنی نظم سنا رہا تھا کہ درمیان میں ہی حال فلک شگاف تالیوں سے گونج اٹھا۔ ابو طالب غفوروف حال میں داخل ہو چکے تھے اور لڑکیاں پرجوش تالیوں سے ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ مزید 2 شعراء کے بعد میں نے ابو طالب کو اشارہ کیا کہ اب ان کی باری آنے والی ہے، وہ تیار ہو جائیں۔ اب وہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا تصویر کھنچوانے جا رہے ہوں، اور اپنی مونچھیں اینٹنے لگے۔ ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں، لو دیکھو میں تیار ہو رہا ہوں۔ ابو طالب نے لڑکیوں سے کبھی روسی زبان میں، کبھی آوار زبان میں اور کبھی لاک زبان میں گفتگو کی، کیونکہ وہ داغستان میں بولی جانے والی ساری ہی زبانوں میں شد بدھ رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے لاک زبان میں 2 نظمیں سنائیں۔ اپنے پروگرام کا وہ حصہ جسے ادبی کہا جا سکتا ہے انہوں نے اس طرح پیش کیا جیسے بہت جلدی میں ہو یا اصل تخلیق کی پیشکش سے پہلے کوئی دیباچہ یا تمہید سنا رہا ہو۔ چنانچہ نظموں کے خاتمے پر جب تالیوں سے حال گونجنے لگا تو انہوں نے رک جانے کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین سے پوچھا، کیا آپ لوگ پسند کریں گے کہ میں زورنا پر کوئی دھن بجاؤں؟ ضرور ضرور، لڑکیوں نے شور مچایا۔ وہ اٹھے اور اپنا زورنا اور بانسری اسٹیج کے پیچھے سے اٹھا لائے اور بڑے سکون کے ساتھ یکے بعد دیگرے ساز سر پیدا کرنے لگے۔ ہر شخص سمجھ گیا کہ وہ سازوں کو آزما رہے ہیں، اپنی آواز ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر جب انہیں اس کا یقین آ گیا کہ سارے ساز پوری طرح درست ہیں تو ابو طالب نے ہاتھ بڑھا کر میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے زورنا میں پانی بھر دیا۔ خود پانی پینے سے پہلے گھوڑے کو پانی پلا دو، پہاڑی علاقوں کے باشندوں کی کہاوت ہے۔ اسی طرح پہاڑی زورنا بجانے والے کہتے ہیں کہ خود پانی پینے سے پہلے اپنے زورنا کی پیاس بجھا دو۔ پھر ابو طالب نے زورنا بجانا شروع کیا۔ وہ کبھی زورنا ایک طرف موڑتے تو کبھی دوسری طرف۔ حال بھر لڑکیوں کے سامنے ابو طالب نے اپنی مہارت کی پوری آب و تاب پیش کی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس رات ابو طالب کے زورنا کی گونج پورے مخاچ قلعہ میں ہو رہی ہو۔ زورنا بجانے کے بعد وہ شہنشین پر اپنی جگہ آ بیٹھے اور بڑی سادگی کے ساتھ مجھ سے پوچھنے لگے، کیا میں نے زورنا اچھی طرح نہیں بجایا؟ بہت اچھی طرح۔ پھر تمہاری تالیوں میں سرد مہری سی کیوں تھی؟ آؤ دوبارہ تالیاں بجاؤ۔ ان کی اس بات پر حال میں قہقہوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بات بھی یہی تھی کہ اسٹیج سیکریٹری کے فرائض ادا کرنے کی وجہ سے مجھے یہ کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا کہ ابو طالب جیسا اچھا شاعر زورنا بجانے والے کے روپ میں سامنے آئے۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے روسی شاعر ایسینین اپنی نظمیں سنانے کے بجائے اسٹیج پر آ کر ناچنے لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسینین کو ناچنا نہیں آتا تھا، لیکن ہر بات کا ایک مقام اور محل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسی احساس نے میرے چہرے پر ایک ناگوار تاثر پیدا کر دیا تھا اور اسی لیے میری تالیوں میں رسمی انداز پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ابو طالب نے مجھے وہ پھٹکار سنائی جو حاضرین کے لیے قہقہوں کا باعث بن گئی۔ لڑکیوں کے گھیرے میں ہم نے چوڑے زینے طے کیے اور نیچے آ کر اس کمرے میں چلے گئے جہاں ہمارا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا کوٹ پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر
کوٹ کی شکنیں درست کی۔ ان دنوں کوٹوں میں اونچے چوڑے اور ایسے کاندھے بنانے کا رواج تھا جس کے اندر روئی کے موٹے ٹکڑے استر کے طور پر لگائے جاتے تھے۔ میرا کوٹ اس معیار پر پورا اترتا تھا۔ ابو طالب نے مجھے دیکھا اور سر ہلایا۔ ہم لوگ اپنے شانے صحت بخش اور چربدار غذاؤں کے ذریعے دمبے کی چربدار دم کا گوشت کھا کر چوڑے کیا کرتے تھے، لیکن اب روئی بھر کر انہیں چوڑا بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنے گیت کمز کی دھن کے ساتھ گایا کرتے تھے، اور اب ہم کاغذ کے صفحے پر لکھ کر اپنی نظمیں سناتے ہیں۔ دنیا میں زبردست تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ تبدیلیاں پسند ہیں۔ اچھا ابو طالب، یہ بتائیے کہ آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں کپڑے پہن چکا تھا اور گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ آوار تھیٹر کا ایک اداکار بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا۔ آوار تھیٹر سے آپ کا کیا تعلق؟ بھائی، بات یہ ہے کہ ڈرامے میں شادی کا ایک سین تھا، اور آج کل شادی کے سین کے بغیر تو کوئی ڈرامہ مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا، اور زورنا بجانے والے اداکار صاحب بیمار پڑ گئے۔ بھلا ایسی بھی کوئی شادی ہو سکتی ہے جس میں زورنا نہ بجے؟ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئے کہ میں ہی خانہ پوری کر دوں۔ زورنا کو صرف 10 منٹ بجنا تھا، پھر بھی کچھ وقت تھیٹر پہنچنے میں لگا، پھر ہمیں شادی کے سین کا انتظار کرنا پڑا۔ میں نے ان کے سامنے زورنا پر 2 گانے گائے جنہیں حاضرین نے اس قدر پسند کیا کہ وہ ڈرامے کو بھول گئے۔ ان کی ساری توجہ کا مرکز میں بن گیا۔ اگر میں رات بھر زورنا بجاتا رہتا تو لوگ اسی طرح بیٹھے سنا کرتے۔ اگر میں ابو طالب غفوروف ہوتا، مشہور شاعر اور اپنی جمہوریہ کی اعلیٰ سوویت کی مجلس صدارت کا رکن، تو میں زورنا بجانے والے کی حیثیت سے کبھی اسٹیج پر نہ آتا۔ ابو طالب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اشاعت گھر گئے تھے، آپ کی کتاب کا کیا رہا؟ خدا کا شکر ہے کہ کتاب چھپ گئی ہے۔ خدا کا یہ بھی شکر ہے کہ مجھے ایک معمولی سی رقم بھی مل گئی، جس سے میں نے اپنے قرضے ادا کر کے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک قاز بھی خرید لی۔ کیا آپ اس خوشی میں کوئی چھوٹی موٹی ماگارش یعنی پارٹی کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں؟ کس لیے؟ ایڈیٹر، مصور اور محاسب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کی کتاب کی اشاعت میں شریک رہے۔ ایڈیٹر کو دعوت؟ ابو طالب غصے میں جامے سے باہر ہو گئے۔ اس کے لیے ماگاریچ نہیں، موگوروچ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آوار زبان میں موگوروچ کے معنی ہے مار مار کے بھرکس نکال دینا۔ ابو طالب نے اپنے فقرے کی تراش خراش پر قہقہہ لگایا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سنو رسول، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی داغستانی نے اپنے بچے کے ختنے کی اجازت دی تو اسے ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے، اور یہی نہیں، پارٹی کی رکنیت سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ آخر یہ لوگ ان مدیروں کے ساتھ یہی برتاؤ کیوں نہیں کرتے جو میری نظموں میں کاٹ چھاٹ کرتے ہیں اور ان کی صورت مسخ کر دیتے ہیں؟ کتاب کی ادارت کا طریقہ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ جن صاحب نے اس کی ادارت کے فرائض انجام دیے ہیں وہ کس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ لاکھ قوم کے ہر گاؤں کی بولی الگ ہے، اور مدیر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میری نظموں کا ترجمہ اس بولی میں کرے جو اس کے گاؤں میں رائج ہے۔ یہ کہہ کر ابو طالب کچھ خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات شروع کی۔ البتہ وہ عورت جو معاہدوں پر دستخط لیتی ہے بڑی اچھی ہے۔ اوہ کتنی اچھی! وہ واحد شخصیت تھی جس کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ آپ نے شکریہ کے علاوہ بھی کچھ کہا؟ کیا آپ نے اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے کوئی تحفہ بھی اسے پیش کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی برتن گھس گیا ہو، اس میں چھید ہو گیا ہو یا داغ دھبے پڑ گئے ہوں تو مجھے دے دو، میں اسے ٹھیک کرنے میں خوشی محسوس کروں گا، تمہارے پرانے برتن کو بالکل نیا کر دوں گا۔ مجھے ان کی یہ بات اور بھی زیادہ بری لگی۔ آوار تھیٹر میں زورنا بجانے والے کے روپ میں ان کی اداکاری سے بھی زیادہ بری۔ اس درمیان مجھے ایک 4 دیواری کے پاس تانبے کے ٹکڑوں کا ایک انبار سا دکھائی دے گیا۔ میں نے اس معمر بزرگ پر طنز کے تیر چلائے۔ پرانے زمانے میں جب آپ برتنوں کی مرمت کیا کرتے
تانبے کے ٹکڑوں کا یہ انبار نظر آ جاتا تو آپ نے اسے کبھی نہ چھوڑا ہوتا، ہے نا درست بات؟ آپ اسے فوراً تھیلے میں لے کر گھر چل دیے ہوتے۔ نہیں، مجھے اس کا موقع ہی نہ مل پاتا، انہوں نے بڑی خوش مزاجی کے ساتھ جواب دیا۔ مجھ سے پہلے ہی کوئی اور اسے لے کر چمپت ہو چکا ہوتا۔ راستے میں ہماری ملاقات ایک اور صاحب سے ہوئی، وہ بھی ہماری طرح رات کے سناٹے میں پیدل ہی کہیں جا رہے تھے۔ ابو طالب نے انہیں کسی پس و پیش کے بغیر روکا، ان سے تھوڑا سا تمباکو مانگا اور پھر ماچس لے کر سگریٹ پینے لگے۔ مجھے ابو طالب کی یہ ساری حرکتیں پسند نہ آئیں۔ داغستان کا عوامی شاعر، ایک ایسا آدمی جسے اس کی جمہوریہ کا بچہ بچہ جانتا ہے، حکومت کا رکن ہے، اور حرکتیں یہ ہیں کہ کبھی کسی تھیٹر میں زورنا بجانے والے کے روپ میں اسٹیج پر آتا ہے، کبھی برتنوں کی مرمت کرنے والے کی حیثیت سے ہمارے اشاعت گھر کی سیکریٹری کو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، تو کبھی مخاص قلعہ میں رات گئے سڑک پر چلتے ایک راہگیر کو روک کر اس سے تمباکو مانگ رہا ہے۔ لیکن اس معمر بزرگ سے یہ کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ میں سوچنے لگا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے دل کا بخار دوسری طرح نکالا۔ ابو طالب، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا آپ کی صحت کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں؟ شروعات تو اچھی ہے، آج سگریٹ پینی چھوڑ دو، کل حکم ہوگا کہ برتنوں کی مرمت ترک کر دو، پرسوں کہا جائے گا کہ زور نہ بجانا چھوڑ دو، اور آخر کار مجھے شاعری بھی ترک کرنی پڑے گی۔ میری نظمیں خود مجھے چھوڑ دیں گی۔ وہ مجھے اس ابو طالب کے طور پر جانتی ہیں جو برتنوں کی مرمت کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور زور نہ بجاتا ہے، اور اسی ابو طالب سے محبت کرتی ہیں۔ کسی اور ابو طالب سے انہیں کیا غرض؟ میں ابو طالب غفوروف ہوں، رسول حمزہ توف نہیں، جو نہ سگریٹ پینا پسند کرتا ہے نہ ہی برتن ٹھیک کر سکتا ہے۔ بس وہ اتنا جانتا ہے کہ ادیبوں کی یونین کا کام کس طرح چلایا جائے۔ ہاں، نہ میں یوسف خپالائف ہوں، نہ نور الدین یوسفوف، نہ میکسم گورکی، اور نہ ہی روشنچ کو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب روشنچ کو نشانہ ملامت بنا ہوا تھا، چنانچہ ابو طالب کو بھی یہ نام یاد رہ گیا تھا۔ ارنے بھینسے پہاڑوں کے علاوہ کہاں چھپ سکتے ہیں؟ پہاڑ سے اترنے والے چشمے گھاٹی کے علاوہ کہاں بہہ سکتے ہیں؟ اگر تم کسی اور کی ٹوپی میرے سر پر نہ رکھو تو میں تمہارا مشکور ہوں گا، اور ہاں، برائے مہربانی میرے ماضی کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں، میں زورنا بھی بجایا کرتا تھا، چرواہا بھی تھا، اور برتنوں کی مرمت کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ تو کیا میں اپنے ماضی پر شرمندہ ہوں؟ میرا ماضی میرے یعنی ابو طالب کے وجود کا ایک حصہ ہے۔ رسول، میری بات غور سے سنو اور گرہ میں باندھ لو۔ اگر تم ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا۔ میں نے کئی بیویوں کو طلاق دی ہے اور میری کئی بیویوں نے مجھے چھوڑا ہے، لیکن جس کام کو میں انجام دینا جانتا ہوں نہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے اور نہ میں اسے۔ ہاں، بزرگ شاعر اور ابا کے دوست ابو طالب اسی طرح کے آدمی تھے۔ ان کی فطرت کی تعمیر اسی نہج پر ہوئی تھی اور انہیں اسی طرح قبول کیا جانا چاہیے۔ اگر وہ ذرا بھی مختلف ہوتے تو نہ تو وہ ابو طالب ہوتے اور نہ شاعر۔ اور اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنانا چاہتا ہوں جو ابو طالب ہی سے متعلق ہے۔ یہ ہے ابو طالب کے نئے مکان کی کہانی۔ ابو طالب کا نیا مکان۔ میں اسی زمانے میں داغستانی ادیبوں کی یونین کے بورڈ کا نیا صدر چنا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس میں مراعات تو بہت ہوتی ہیں لیکن ذمہ داریاں بہت کم۔ اگر میں اپنی مصروفیت کا کوئی پہلو نہ نکالوں تو بڑے مزے میں پہلے ہی کی طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ نظمیں لکھ سکتا ہوں، لیکن اس وقت تک میری طبیعت میں جوش و خروش کا مادہ تھا اور میں مصروفیتیں تلاش کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس عہدے سے متعلق ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی مکان کی پائیداری اور استواری کا اندازہ لگانا ہو
تو سب سے پہلے شہ تیروں، کونے پر لگے ستونوں اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے جو سہارے کا کام دیتی ہیں۔ میں نے بھی اسی جذبے کے تحت ادھر ادھر نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ داغستانی ادیبوں کی یونین کے ستون کی حیثیت ان 4 عوامی شاعروں کو حاصل ہے جو داغستان کی 4 قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ہیں لزغین شاعر خربوق کے طاہر، کومیل شاعر علی قاضیف، آوار شاعر زاہد خواجیف اور لاک شاعر ابو طالب غفوروف۔ اس فیصلے کے بعد میں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ان 4 معمر شاعروں کی ملاقات داغستانی حکومت کے کسی رکن سے کرائی جائے تو بڑا اچھا رہے گا۔ یہ شعراء حکومت کو اپنی ضروریات سے آگاہ کر سکیں گے اور حکومت انہیں اپنی خواہشوں اور توقعات سے باخبر کر سکیں گی۔ چنانچہ ہمارے خطے کی پارٹی کمیٹی کے سیکریٹری عبد الرحمن دانیالوف کے ساتھ بات چیت کا اہتمام ہوا۔ گفتگو چائے کی میز پر غیر رسمی ماحول میں ہوئی، جس میں ہر ایک نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ شعراء اس ملاقات سے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر ادیبوں کی یونین کے نئے صدر رسول حمزہ توف پر تحسین و ستائش کے پھول برسائے۔ ادھر کامریڈ دانیالوف بھی، جنہیں عوامی شاعروں سے مل کر بڑا مزہ آ رہا تھا، دل ہی دل میں رسول کی دور اندیشی کے معترف تھے، اور میں پوری گفتگو کے دوران یوں بیٹھا رہا گویا ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بات چیت کے دوران داغستان، وہاں کی زندگی اور شاعری کا بھی ذکر آیا۔ ملاقات ختم ہونے کو آئی تو پارٹی سیکریٹری نے ہر شاعر سے یہ دریافت کیا کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بتائیں۔ سب سے پہلے خربوق کے طاہر نے بات شروع کی۔ کامریڈ دانیالوف، مجھے بے حد تشویش ہے۔ جب زوروں کی سردی پڑتی ہے تو ہماری چراگاہوں میں بھیڑیں اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گرمیوں میں لوگوں کی ایک بھاری جمعیت بھیجی جائے جو چارے کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر سکے کہ جاڑے بھر بھیڑوں کو خوراک کی قلت نہ ہو؟ کامریڈ دانیالوف نے بزرگ شاعر کے خیالات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے اور پھر دریافت کیا، کوئی اور بات؟ کیا آپ خریوگ گاؤں کے پنچایتی فارم کے لیے ایک گاڑی فراہم کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد علی قاضیف کی باری آئی۔ انہوں نے اپنا منہ کھولا اور سیکریٹری کے ساتھ ہم سب کو اپنے کرم خوردہ اور گرتے ہوئے دانت دکھائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے نئے دانت مل جائیں، کیونکہ ان دانتوں سے میں کوئی چیز چبا نہیں سکتا۔ پھر ایک پوپلے آدمی کے لیے گانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ جب میں نظم پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو سی سی کی آواز ہی نکل پاتی ہے۔ قاضیف نے اسی وقت اپنے پوپلے منہ سے نظم سنانے میں پیش آنے والی قباحت کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا۔ انہوں نے اس موقع کے لیے ایک منظوم درخواست کا انتخاب کیا جو انہوں نے خاصہ دیورت کی شہری انتظامیہ کمیٹی کے صدر کے نام بھیجی تھی، اور جس میں بڑے درد بھرے انداز میں بزرگ شاعر نے یہ درخواست کی تھی کہ گھر کو گرم رکھنے کے لیے اسے کچھ کوئلہ فراہم کیا جائے۔ تو کیا ہوا، کوئلے کا انتظام ہو گیا؟ دانیالوف نے سوال کیا۔ جی نہیں، گزشتہ سال سے آج تک اس پر غور ہی ہو رہا ہے۔ سیکریٹری نے ایک بار پھر اپنی ڈائری میں کچھ اندراجات کیے۔ اس بیچ ہم زاہد خواجیف کے بولنے کا انتظار کرتے رہے۔ ان دنوں نئے گلوکار گانے کے بجائے چیختے چلاتے اور ادھم مچاتے ہیں اور اپنی ان حرکتوں کی بدولت خوبصورت عوامی گیتوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ نئے گانے ایسے ہیں کہ گلوکار چاہیں یا نہ چاہیں، چیخے چلائے بنا کام نہیں چلتا۔ ہمیں اس صورتحال کی روک تھام کرنی چاہیے۔ ریڈیو پر زیادہ تر گانے محبت کے بارے میں نشر کیے جاتے ہیں، اور بعض گانوں میں تو پرانے قصوں کہانیوں کی حوروں کے گن تک گائے جاتے ہیں۔ کامریڈ دانیالوف، آپ گلوکاروں سے کہہ دیجئے کہ حوروں کے گن گانے کے بجائے کھیتوں اور فارموں میں کام کرنے والے محنتی ہیروؤں کی ستائش و تحسین کو اپنا موضوع بنائیں۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد خواجیف نے مجھ سے سرگوشی کی۔ ایک بات اور ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ کل شاہ تمانوف اور سلیانوف ایک ریستوراں میں شراب پی رہے تھے۔
ادیبوں کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں تم سے خاص طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور اب ابو طالب کی باری تھی۔ عزیز عبد الرحمن، ابو طالب نے اول سیکریٹری کو مخاطب کیا، میری نئی بیوی کے بطن سے ایک بیٹے نے جنم لیا ہے۔ کیا نئی بیوی؟ میں نے آپ کی بات ٹھیک ٹھیک سنی ہے نا؟ جی ہاں، میں کئی بیویاں کر چکا ہوں، اور اس میں میرا قصور بھی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اخبارات میں میری تصویریں شائع ہوتی ہیں، ریڈیو پر میرا ذکر ہوتا ہے، مجھے داغستان کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے، اور ساری دنیا یہ سب کچھ سنتی ہے۔ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، مجھے بہت سارے سرکاری اعزاز مل چکے ہیں۔ سادہ لو عورتوں کے لیے چارہ بہت کافی ہے۔ وہ اپنی حماقت میں یہ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ جو آدمی اتنا مشہور ہو اس کے پاس یقیناً ایک محل ہوگا، اس کے صندوق بیش قیمت چیزوں سے مالا مال ہوں گے، اور روپے کی گڈیوں سے اس کی تجوریاں بھری ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ مجھ سے شادی کر لیتی ہیں، اور یہاں ان کا سابقہ غریب ابو طالب سے پڑتا ہے، جس کا مکان کال کوٹری جیسا ہے۔ انہیں یہ بات پسند نہیں آتی، اور اس لیے مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کئی شادیاں کر چکا ہوں، اور ہر بار یہی ہوتا رہا ہے۔ اور پیارے عبد الرحمن، حقیقت بھی یہی ہے کہ میں رہتا ہوں تہ خانے کی کال کوٹری میں، جبکہ میرے گیت بلبل کی نغمہ سنجیوں کی طرح آسمان کی وسعتوں میں گونجتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے اسی گھٹیا سے تہ خانے میں بیٹھ کر الوہی نغموں کو جنم دیتا ہوں۔ لیکن بیویاں تو یہ نہیں سمجھتی۔ چنانچہ اب میری نئی بیوی بھی، جس نے مجھے ایک بیٹے کا باپ بنایا ہے، مجھے چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میرے لیے نئے فلیٹ کا انتظام جلد از جلد نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ مجھے چھوڑ دے گی بلکہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ عبد الرحمن، ابھی اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، اور اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں یہ صدمہ برداشت نہ کر پاؤں گا۔ براہ کرم میرے چھوٹے سے خاندان کو تباہی سے بچا لو، اور مجھے کوئی ایسی جگہ دے دو جہاں میں چولہا جلا سکوں اور کھانا پکا سکوں۔ میری عمر 70 سے اوپر ہو چکی ہے۔ میں ڈوبتا ہوا آفتاب ہوں، چڑھتا ہوا سورج نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے مکان مل گیا تو میں تمہاری دعوت کروں گا۔ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ابو طالب کو ان کے نئے مکان کی کنجی پکڑا دی گئی، اور یوں وہ اپنی کال کوٹری سے رخصت ہو کر شاہراہ پشکن کے ایک نئے مکان کی تیسری منزل پر 3 کمروں والے فلیٹ میں آ گئے۔ ایک دن سڑک پر ابو طالب مجھے نظر آئے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مگر میری طرف بڑھنے کے بجائے وہ لوہے کے ٹکڑوں کے انبار میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ آداب عرض ہے، کہیے ابو طالب، نئے مکان میں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ پسند آیا یہ فلیٹ آپ کو؟ پچھلے کئی دنوں سے میں کسی ایسی گھنٹی کی تلاش میں تھا جسے لا کر گھر کے قریب لٹکا کر بجاتا اور یہ خبر دیتا کہ صدا گاؤں کے حمزہ کا بیٹا اب مجھ سے ملنے میرے گھر آ سکتا ہے۔ اس دوران 3 بار میں نے سمندر کی جانب کھلنے والی کھڑکیاں کھول کر اس امید میں زورنا کی دھنیں چھیڑیں کہ شاید وہ میری آواز سن لے اور اس پر لبیک کہے۔ اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کے لیے مجھے کوئی بڑا سا گھنٹا لانا پڑے گا۔ میں نے اسی امید میں گھنٹے کی تلاش جاری رکھی ہے۔ ہم فوراً ہی ابو طالب کے نئے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر میں داخل ہوئے تو ہمیں ننگی دیواروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ کمروں کے فرش پر ابو طالب کا سارا اثاثہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ وہ سارا سامان تھا جو ابو طالب اپنی کال کوٹری سے ساتھ لائے تھے۔ ان کا پرانا زورنا، کمز دھکنیاں، خدا جانے اس نئے مکان میں ان کی کیا ضرورت تھی۔ تیل کے چولہے، ڈول، مٹی کی سرائیاں اور گھڑے، جوتے اور بھیڑ کی کھال والا ایک کوٹ، سب چیزیں پورے فلیٹ میں بکھری ہوئی تھی۔ جب بوڑھے لوگ پہاڑی علاقوں سے اپنے پرانے تھیلے لیے کسی کام سے شہر آتے ہیں تو ان کے میزبان ابو طالب ان کے خالی تھیلے اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کرتے تھے، کم بخت تھیلا تو خالی ہے،
اگر تو کسی بھاری چیز سے مثلا میمنے وغیرہ سے بھرا ہوتا تو میرے مہمان کا کام جلد از جلد ہو جاتا۔ میرے دوست کو کتنی بار چاق پہاڑی پار کرنے کی زحمت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور محض اس لیے کہ تو خالی ہوتا ہے۔ اور ابو طالب اپنے خالی تھیلے پر غصہ اتار رہے تھے، اور ان کی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف کسی ایسی چیز کو تلاش کر رہی تھی جس پر مجھے بٹھا سکیں۔ جب انہیں ایسی کوئی چیز نہ ملی تو انہوں نے ایک بڑی سی چھری میرے ہاتھوں میں تھمائی اور کھڑکی کھول کر صحن میں بنے ایک دربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس دربے میں قاز ہے، جاؤ اسے ذبح کرو، اس وقت ہم اسی کو کھائیں گے۔ میں نے دربے کا دروازہ کھولا اور تھوڑی سی جدوجہد کے بعد قاز پکڑ لی۔ قاز میرے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اوپر سے ابو طالب نے چیخ کر کہا، کہیں قاز کی گردن پر اس طرح بھی چھری پھیری جاتی ہے؟ اس کا رخ دوسری جانب کرو، تمہیں نہیں معلوم مکہ کدھر ہے؟ بہرحال میں نے اپنے اس کام کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے لیا، اتنی خوبی کے ساتھ کہ ابو طالب کو بھی تعریف پر مجبور ہونا پڑا۔ ابو طالب نے، جیسا کہ ہمارے اطراف میں کہا جاتا ہے، پتیلے پر زین کسی اور کافی دیر تک تیار ہونے والے کھانے کی دیکھ بھال میں مشغول رہے۔ میں اس درمیان فلیٹ کا جائزہ لیتا رہا۔ اگرچہ معمر شاعر اپنا تہخانہ چھوڑ کر نئے مکان میں آ گیا تھا، مگر وہ پرانے برتن سے لے کر اپنی پرانی عادتوں تک تہخانے کی پوری زندگی ساتھ لے آیا تھا۔ پورے مکان میں نہ ایک کرسی نظر آئی، نہ کوئی میز، نہ کوئی الماری، نہ ہی کوئی پلنگ۔ فرنیچر نام کی کسی چیز کا وہاں کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ابو طالب، آپ کہاں بیٹھ کر نظمیں لکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کمروں میں ابھی تک میں نے کوئی قابل ذکر نظم نہیں لکھی ہے۔ شروع میں مجھے کچھ لکھنا ہوتا تو اسی تہخانے والے مکان میں چلا جاتا، مگر اب اسے ایک مصور کو دے دیا گیا ہے اور اس نے وہاں اپنا نگار خانہ بنا لیا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے یہاں نیند بھی اس سکون کے ساتھ نہیں آتی جیسی وہاں آتی تھی۔ وہاں میں کم پیسے خرچ کرتا تھا اور مجھے وقت زیادہ ملتا تھا۔ لوگ میری فکر بھی اتنی نہیں کیا کرتے تھے۔ تہ خانے میں مجھ سے ملنے کبھی کبھار ہی کوئی آتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہاں سے مجھے سمندر نظر نہ آتا تھا، اور اب سمندر ہر وقت بوڑھے ابو طالب کے سامنے انگڑائی لیا کرتا ہے۔ پھر ان کی نگاہیں ٹھاٹھے مارتے کیسپین پر خاصی دیر تک جمی رہیں، جس کی سطح پر طوفانی موجیں لگاتار نیلے سفید رنگ کے بلبلوں کو وجود میں لانے اور مٹا دینے کے شغل میں مصروف تھیں۔ میں نے مداخلت نہ کی۔ خاصی دیر تک ہم خاموش کھڑے رہے، پھر ابو طالب نے ہی گفتگو شروع کی۔ رسول، آؤ آج میں تمہیں اپنی زندگی کے 2 خاص دنوں کی کہانی سناؤں۔ یہ ہیں انتہائی خوشی اور انتہائی غم کے دن۔ ضرور، میں ہمتن گوش ہوں۔